کیا لڑکیاں سنور سکتی ہے جبکہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے؟ جیسے عموماً لڑکیاں شادیوں میں جانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے کرنا درست ہے یا پھر جب نکاح ہو تبھی سجے سنورے؟ دیکھیے، لڑکیوں کے سنورنے کے تعلق سے جو فتاوے میں نے پڑھے اس میں اکثر فتاوے یہ ہیں، لڑکیاں جو سنوریں گی اپنے علاقے کے لڑکیوں کے جیسا سنور سکتی ہے، تو وہ علماء لکھتے ہیں ایسا سنورے جیسا کہ اس علاقے کی کنواری لڑکیاں سنورتی ہیں یا اس علاقے کی شادی شدہ لڑکیاں سنورتی ہیں، ویسا وہ کر سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ آپ نے جو لکھا کیا لڑکیاں سنور سکتی ہے، تو ہاں لڑکیاں سنور سکتی، سنورنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے لکھا شادی جانے کے لیے، تو شادی جانے کے لیے تو سنورنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ ہمارے شادی ہال میل پروف نہ ہو، مرد کوئی داخل نہ ہو سکتا ہو، صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں، تب تو ٹھیک، لیکن ہمارے پاس ایسے حالات نہیں ہیں، لہذا شادیوں میں منع سنورے، آپ کہیں اور سنورنا ہے، پبلک پروگرامس مطلب شادی وغیرہ نہیں، پرائیویٹ پارٹیز ہو سکتی ہے، گھر کے اندر دعوت ہو، جب مرد نہ ہے، اگر وہاں بھی مرد آ رہے تو پھر نہیں، مطلب غیر محرم مرد جہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو وہاں آپ سنور نہیں سکتی ہے، یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ شادیوں میں میک اپ کرتی ہے تو شادیاں سنورنے کی جگہ نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہماری امت کا، ہم لوگوں نے اللہ پر توکل چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ہم کو لگتا ہے ہمارا میک اپ ہماری بچی کی شادی کے لیے سازگار ثابت ہوگا، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بات میں یقیناً میں امت کا ایک فرد ہوں، بہت غم سے کہہ رہا ہوں، اپنے لڑکیوں کو سجا کر شادی کے لیے کچھ وہ کرنا یہ کسی اچھی قوم کا طریقہ اور شیوہ اور شعار نہیں ہے، نہیں ہے۔ یعنی جیسا کہ مردوں کا بھی حال ہو گیا، وہ رزق کو، کہ اکثر مرد کماتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ رزق کو رزاق سمجھنے لگے، ہر چیز اس کے حساب سے ہو رہی ہے، باس جو بول رہا باس تنخواہ دے رہا مطلب باس رزاق ہو گیا، تو لہٰذا باس بولا داڑھی کاٹ دو داڑھی کاٹ دی، باس بول رہا نماز پہنچ جاؤ تو نہیں جا رہا، کیوں کہ ہم نے رزق کو رزاق سمجھ لیا۔ رزق رزاق رزق دینے والا ہوتا ہے اور وہ اللہ، یاد رکھیے، آپ رزق کے لیے یا رزق کو رزاق نہ سمجھے، ویسا معاملہ ہوگا ہمارے پاس۔ لہٰذا یہ جو سجنا سنورنا شادیوں کے لیے، اگر یہاں غیر محرم مرد نہیں دیکھتے ہیں تو آپ ایک لمٹ میں سج اور سنور سکتی ہے، لیکن پھر کہوں گا جہاں سجنے سنورنے کے علماء نے فتاوے دی ہے، یاد رکھیے وہاں یہ بات سے میں آپ کو آگاہ کر دوں، جو سجنے سنورنے کے لیے چیزیں ہندوستان میں وہاں پر عزیز ہوتی ہے، بہت ہی رخیص، سستی اور گھٹیا اور ہلکی ہوتی ہے، جس کے نقصان بہت جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ جو فتاوے اکثر گلف کے علماء نے دیے یا پھر آپ امریکن کاؤنسل علماء کے فتوے دیکھیں گے، یہ لوگ بہت مہنگی اور یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے، بہت اعلیٰ معیار کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو بھی نقصانات ہوتے ہیں، اس پہ وہ گواہی دے رہے کہ ہاں نقصانات تب بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو سجنے سنورنے کے جو آپ میک اپ لپسٹک کی بات کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں 20 روپے کی آپ لا لیں گے لپسٹک اٹھا کے، 10 روپے کا پاؤڈر لگا کے آپ چہرے پہ لگا لیں گے، آپ پتہ نہیں 20 روپے کا مسکارا لے کے آنکھوں پہ لگا لیں گے، یہ سب نقصان دہ ہے۔ بہت ہائی کوالٹی اگر پروڈکٹس ہے تو یہ آپ کے لیے پھر سیف ہے یوز کرنے کے لیے، ود ان لمٹس، شرعیہ باؤنڈریز، اور جب کوئی غیر محرم آپ کو نہ دیکھتا ہو تو کنواری لڑکیاں بھی سنور سکتی ہے، شادی شدہ بھی سنور سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ سنورنے کا مقصد یہ ہو، سجنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو میں اچھی دکھوں، اچھا دکھوں، دوسروں کو نیچے دکھانا اس کا مقصد نہ ہو۔ اگر شادی شدہ خاتون ہے تو اس کی نیت یہ ہو کہ اپنے شوہر کو میں اچھی دکھوں، یہ اس کا مقصد ہو، دوسروں کو نیچے دکھانا، اپنے آپ کو اچھا دکھانا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور میک اپ بھی ود ان لمٹ ہوگا۔ آج میک اپ کے نام پر چونکہ تھوڑا سا جواز کا فتویٰ سعودی عرب کے وغیرہ علماء کے لے لیتے ہیں، چونکہ انہوں نے دیا ہے، بھویں کاٹنا شروع ہے، پورا مساج کر کے پورے بال اکھاڑے جا رہے ہیں، تھریڈنگ کر کے بالوں کو نکالا جا رہا ہے چہرے کے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ کچھ دن تو ٹھیک ہے، خلمیں نکال لیے، خلمیں بڑی تھی، ٹھیک ہے، فتاویٰ دیا، چونکہ ان کا نیچرل نہیں، عورتوں کا علماء نے فتوے دیے ہے کہ نکال سکتی ہے، کیا بولتے ہیں، لپس کے اوپر جو بال آ جاتے ہیں عورتوں کو، چونکہ یہ ان کا وہ نہیں ہے، ہارمونل چینجز سے آ جاتے ہیں، تو علماء کی فتاوے ہیں، میں مانتا ہوں کہ وہ نکال سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وارننگ یہاں ساتھ دوں گا، یاد رکھیے، ایک چیتاونی ضرور دوں گا، جب آپ بال نکالتے ہیں چہرے کے عورتوں کو، اگر وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے آئے ہیں، یاد رکھیے اگلے بالوں کا لاٹ اس سے اچھا اور اس سے مضبوط آتا ہے، یہ چیز دیکھی گئی۔ مطلب یہ اب آپ کو یہ بھی جاننا ہے، جہاں اجازت ہے تو یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اس کے مسائل اپنی جگہ ساتھ ہے۔ اگر ہوتا ہے ہارمونل چینجز، عورتوں میں کبھی کبھار ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے عمر کے بعد، شادی کی وجہ سے، بچے کے وجود میں آنے سے، جس کے نتیجے میں کانوں پہ ان کے بال آتے ہیں جو عمومی ان کی فطرت میں نہیں ہے، لاکس آ جاتے ہیں ان کی داڑھی کا یہ حصہ اور مونچھوں پہ آتے ہیں، لیکن اگر یہ ہارمونل چینجز سے ہے تو اس کو نہ نکالنا بیٹر ہے، چونکہ اگر وہ ہارمونل چینجز ہے تو نیکسٹ پھر آتے ہیں، جب آپ ایک بار نکالیں گے نیکسٹ اس سے موٹے اور بڑے آتے ہیں، پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر مہینے 2 مہینے میں اگر صاف نہیں کیے تو کوئی بھی ایک دم ہوتا ہے ان کو تو مچھی آ گئی، وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔
تو آپ پھر کنٹینیوس کرنا، کنٹینیوس ٹریٹمنٹ لینا، کنٹینیوس صاف کرنا نہیں ہوتا. پریکٹیکلی یاد رکھیے، سوچ سمجھ کے کریں. تو میرا تو یہ ماننا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کے فتاوے موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں، عمل کریں. فتاوے برا خواتین میں بہت سارے فتوے ملیں گے، لیکن ذاتی میری رائے یہ ہوتی ہے آپ جیسے ہو سب سے اچھے ہو. آپ جیسے ہو سب سے اچھے ہو. مصنوعی چیزیں نہ لگاؤ، یہی سب سے اچھا ہے. مصنوعی چیزیں سمجھ رہا، مصنوعی چیزیں جو بہت لگانا شروع ہوگی نہ لگاؤ. دس از سم تھنگ بیٹر، بہت اچھا ہے صحت کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے، اور آپ کے جیب کے لیے بھی. ظاہر سی بات ہے شوہر کے جیب کے لیے بولوں گا، والد کے جیب کے لیے بہت اچھا ہے. ورنہ حالت یہ ہے ایک شادی میں جانا ہے، ایک شادی میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جواز ہے، جواز ہے. ابھی جواز کو عمل میں جب لاتی عورتیں تو اس کی پھٹکار جو ہے وہ شوہر کو پڑتی ہے، گھر میں مرد کو پڑتی. جا کے آگے 200-400 روپے لگ گئے. ہمارے مردوں کا حال تو یہ ہے 40 روپے کی کٹنگ جو آتی ہے وہ چھوڑ کے 30 کو جا کے آتے ہم لوگ. ہاں 40 میں کٹنگ ہو رہی تو بولتے بہت زیادہ لے رہا ہو، ہم 30 کی کر کے آ رہے، تھیلے پہ بیٹھ کے کر رہے 20 روپے میں، اتنا بچا رہے ہم پیسہ. اور آپ 200-400 روپے ایک جھٹکے میں. وہ کیا کرا لی میں نے، اسٹیم لے کے آ گئی، اسٹیم لے لی، اور اس کے بعد پتہ نہیں بیسن مل دی اس نے کچھ تو منہ پر، اس کے بعد فلاں ہوگی، اس کے بعد میں نے تھریڈنگ کر لی، اس کے بعد میں نے یہ کر لی، اس کے بعد یہ لگا لی، اس کے بعد بال کو کر لی فلاں. تو میں بڑھتے جا رہا بھرنا، میں 2000 تک چلے گیا. ابھی بالوں کو یہ کر لی، اسٹریٹنگ کر کے آ گئی. یہ تو 2000 کا پھٹکا ایک جھٹکے میں. کتنے دیر کام آتا ہے یہ معلوم آپ کو؟ ایک وضو تک، یا ایک بار منہ دھونے تک، یا ایک غسل تک کام آتا. اس کے بعد ادھر جاتا نا. میری کٹنگ ایک بار کر رہا 30 روپے کی تو 1 مہینہ چلا رہا میں. اور کچھ تو اتنے کنجوس بھی رہتے مرد 4-4 مہینے کٹنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے بچت کر رہا بھائی، چونکہ کوئی مسئلہ نہیں، شرعی کوئی پابندی نہیں اس کے اوپر. جو بال نکالنا ہے 40 دن میں وہ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ بال سر کے ویسے اس میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے آپ دیکھیں. تو میں کہہ رہا ہوں جو نیچرل ہے نا بیوٹی، وہ اچھی چیز، جو آپ کی خوبصورتی ہے نا وہ اچھی. اور خوبصورتی کا ہی اگر معاملہ لوں تو میں یہ بھی کہوں گا اپنی امت کی خواتین سے، خوبصورت انسان اخلاق سے ہوتا ہے، اعمال اور افعال سے ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ہے. جب سے ہم نے گھٹیا پیمانے خوبصورتی کے لائے نا، وہ پیمانوں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا. پھر میں کہہ رہا ہوں، میں فتاووں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، فتاوے موجود ہے آپ کے محکمہ، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں خوبصورتی کچھ اور ہے، وہ تلاش کرو اپنے اندر، وہ اضافہ کرو اپنے اندر، وہ خوبصورتی. ٹھیک ہے. اور یہ سب میڈیا جدید دور کے کارنامے ہیں کہ اس نے خوبصورتی کے ایسے پیمانے دے دیے جس میں میرے جیسے رنگ والے کو بھی شامل کر لیتے ہوئے تھوڑے خوبصورت ہیں نا، کیونکہ گورا رنگ ہی صرف خوبصورتی کی اول اور پہلی علامت ہے نہیں ہے. آج کے دور میں خوبصورتی کی پہلی علامت کیا ہے؟ نہیں میں تو دل کی خوبصورتی کو مانتا فیض بھائی، ہم لوگ تو فلاں ہیں. چلو میں سوال کرتا ہوں، شادی میں گئے دلہن کو دیکھے، کیا دیکھے دلہن میں؟ خوبصورت تھی. کیا خوبصورت تھی؟ کہ گوری تھی نا. بچہ پیدا ہوا، کیا خوبصورت بچہ ہے. کیا خوبصورت بچہ ہے؟ کیا گورا ہے. یہاں بھی آ گیا گورا رنگ. ان کے شوہر کو دیکھی میں آج، کیسے ان کے شوہر، کیا خوبصورت ہے. خوبصورت کیا خوبصورت، کیا گورے. اسکن کا ایک کلر وہ ڈیفائن کر رہا ہے کون خوبصورت ہے کون نہیں. اگر یہ پیمانہ آپ لگا لیں گورے رنگ کا تو دنیا کی آدھی آبادی تو آپ ویسے ہی نکال دیں. ہمارے انڈیا کے آدھے لوگ پورے ساؤتھ انڈیا نکل گئے اور دنیا سے پورے افریقن خوبصورتی سے نکل گئے. ایسا ہے نہیں، یہ خوبصورتی نہیں ہے نا. کئی صحابہ ہیں جیسا کہ آپ لے لیجئے بلال رضی اللہ عنہ، جلیبیب رضی اللہ عنہ، یہ سب غلام صحابہ تھے، خپتی تھے. اور ظاہر جاتے افریقن ہیں تو کالے تھے سب کے سب روایت میں. اسامہ بن زید کو لے لے آپ خود، زید بن حارثہ کو لے لے، یہ حبشی لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ ان کے بارے میں کیا پیمانہ ہے آپ کا خوبصورتی کا؟ رنگ کے اعتبار سے تو بہت کالے سیاہ رنگ آتا ہے روایتوں کے اندر. موٹے ہوتے، چپٹی چپٹی یہ تھے. اسامہ کے تعلق سے آتا چپٹے گال تھے، بالکل موٹے ہوتے، کیونکہ افریقن لوگ ایسے ہوتے. اور اللہ کے رسول پیدا تو بڑے خوش ہوئے تھے، اللہ کے رسول گود میں ہوتے، ایک طرف کبھی حسن ہوتے تو کبھی حسین ہوتے، دوسری طرف کبھی اسامہ ہوتے، ایسی روایتیں آتی. یہاں تو کوئی پیمانہ نظر نہیں آیا ہم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گندمی رنگ کے تھے، مطلب وائٹ رنگ نہیں تھا آپ کا اسکن کلر، گندمی تھا، گیہواں رنگ. کیا پیمانے آپ کے اس کو؟ بہرحال یہ سب چھوڑے تو وہ خوبصورتی کے لیے میک اپ نہ کریں. ہاں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کچھ کرنا ہے، چونکہ حلالے کر سکتے تو ایک لمٹ میں ہو، لیکن خوبصورت نہ سمجھے. خوبصورتی کے پیمانے بنائیں جو اسلامی اور شرعی پیمانے ہیں.
اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھی عادتیں، اچھے اطوار، دین میں آگے بڑھنا، یہ خوبصورتی. ہم لوگ بھی ایسی چیزوں کو خوبصورت سمجھیں. ہمارا ہی مسئلہ ہوتا ہے ہم سب وہ گورا رنگ اور فلاں فلاں چیز. یقیناً میرا مقصد یہ جو میں نے گورے رنگ کو کہا، میرا کسی گورے انسان کو برا بولنا نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ کالوں کو برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے میں وہ تھوڑا اس میں وہ کر رہا تھا، لیکن رد میں نہیں کر رہا ہوں. کیا خوبصورتی بری چیز ہے؟ مطلب جس کا ایک انسان کا گورا ہو، نہیں، وہ بھی خوبصورت ہے. تو کالا وہ بھی خوبصورت. ٹھیک ہے، یہ اصل چیز ہے. ہم نے خوبصورتی کے پیمانے میڈیا کے حساب سے بنائے، یہ پیمانے غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے، ہر انسان کو جیسا اس کے رب نے بنا ویسا ہوتا ہے. تو لہٰذا مجھے فخر ہے میرے رب نے مجھے جیسا بنایا، میں بہت خوبصورت ہوں مجھے، لیکن تکبر نہیں ہے اس پر. لیکن مجھے فخر ہے، میں خوش ہوں اس میں. آپ کو جیسا بنایا آپ خوش رہیے، تکبر کرنا غلط بات. خوش رہیے کہ مجھے فخر ہے میرے رب نے مجھے ایسا بنایا، کیونکہ اللہ نے جیسا چاہا ویسے ہم بنے نا. تو یہ میرے لیے سب سے بیسٹ تھا. سمجھ رہے؟ بیسٹ تھا. اور خوبصورتی کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. تو میک اپ سے بچنا ہی، میں کہتا ہوں سادہ سیدھا رہنا ہی ایک بہت اچھی زندگی ہے. اور خوبصورتی اور چیزوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. آئیے میں خالی ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں. جہاں آپ کے لیے کرلی ہیئرس، گھنگرالے بال خوبصورتی ہے، تو افریقی پریشان ہے اس سے، اس کے بال سیدھے کیسے ہوں گے. یورپ میں آپ جاؤ تو مشینیں لگا لگا کے گرم کر کے وہ اس کو کرلی کر رہے ہیں. یورپین بولتا میں تنگ آ گیا یہ گھنگریلے بالوں سے. تو یورپ کے لیے گھنگریلے بال خوبصورتی ہے، تو افریقن کے لیے سیدھے بال خوبصورتی. مطلب جو چیز جہاں کم ہوتی ہے وہ علامت بن جاتی ہے خوبصورتی کی اور اچھائی کی. چینی لوگوں کے پاس کون خوبصورت ہے معلوم؟ جس کی ناک کھڑی ہو. ان کے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے صرف 2 سوراخ دکھتے ہیں، ان کی ناک بھی نہیں دکھتی، چپٹی ناک ہے. تو ان کے لیے کھڑی ناک والا تو ایسا ایڈمائر کریں گے دیکھ کر کتنی کھڑی ناک. تو وہیں اگر آپ گلف میں چلے جائے تو عربوں کی اتنی کھڑی ناک ہوتی ہے کہ تھوڑی پھیلی ہوئی ناک دیکھیں نا تو خوش ہوتے کتنی خوبصورت ناک ہے اس کی. کیونکہ ان کے عربوں کی کھڑی ہو گئی تو ٹیڑھی ہو جاتی کچھ لوگوں کی، تو اتنی کھڑی ناکیں ہوتی، چپٹی ناک نہیں ہوتی عربوں کی. تو وہ پھیلی ہوئی ناک کو دیکھ کے خوش ہوتے اور کہتے بہت خوبصورت ناک ہے یار تمہاری، میری نہیں ہے. تو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پیمانے دیکھ رہے ہیں آپ. جس کے پاس پوری ناک ویسی تو آپ الگ الگ ہے. کسی کے پاس بڑی آنکھیں خوبصورت ہے، بڑی بڑی ہرنوں کی جیسی آنکھیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے چینی لوگ تو یہ بولیں گے ہرنی جیسی آنکھیں، ان کو چھوٹی چھوٹی آنکھیں رہتی. لیکن جہاں افریقن لوگوں کو دیکھیے بڑی بڑی آنکھیں رہتی ہیں، ان کو پوچھیں گے بولیں گے چھوٹی چھوٹی خوبصورت آنکھوں والی. ارے بھائی پیمانہ کیسا بدل گیا؟ کیونکہ وہاں ہر کسی کی بڑی آنکھ ہے تو ان کو چھوٹی چاہیے، یہاں چھوٹی ہے تو ان کو بڑی چاہیے. کوئی ایک پیمانہ خوبصورتی کا نہیں ہوتا. اچھا زمین زمانے سے خوبصورتی کے پیمانے بدل جاتے ہیں جو لوگوں نے بنا لیے. بتاؤں آپ کو میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹی عورتیں خوبصورتی تھی اور دبلی عورتیں نہیں تھی. آج کے زمانے میں اتنی دبلی کی کرے تو گر جانا، کیا خوبصورت ہے. ہاں ہے ایسا. حدیث کے الفاظ سنیے. ایک شخص تھا جو مخنث تھا روایت کے اندر الفاظ، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سالے کو کہا سفر کے لیے وہاں جاؤ، وہاں کی جو عورتیں ہوتی ہیں جب چلتی ہے تو آگے 4 اور پیچھے 8 بل پڑتے ہیں. مطلب اتنی موٹی ہوتی ہے کہ پیٹھ کے اندر وہ جو گوشت زیادہ ہونے، چربی ہونے سے بل پڑ جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے زیادہ اگر موٹا آدمی ہو تو پیٹھ میں بل آ جاتا ہے. تو پتا چلا جب عورتیں جو موٹی ہوتی ہے وہ خوبصورتی کی علامت تھی. تو اس نے وہ بہکا. اللہ کے رسول نے اسی وقت کہا کہ ایسے مخنث گھر سے نکال دو، جو روایت میں الفاظ ہے نا اسی کے لیے، جو ایسی گندی باتیں کر کے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں. تو پتا چلا جب کیا تھا خوبصورتی کا پیمانہ. آج کیا پیمانہ ہے؟ کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے یار. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اخلاق کو بنا لیجئے، عادت اتوار کو بنا لیجئے. بس یہ آپ کی میک اپ ہے، یہ آپ کی خوبصورتی ہے، یہ آپ پہ 4 چاند لگا دیں ہر مجلس اور محفل میں، یہ آپ کی پہچان بنا. بس یہ ابھی میک اپ پہچان بنا کے بہت پیسہ لگتا ہے اس کو. یہ پہچان بناؤ. حالانکہ بہت ساری چیزیں اس میں حلال ہیں، جو حلال ہے آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سادے رہنا بیسٹ آپشن ہے. میں آپ کو